بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور دراز علاقوں تک صحابہ کرام کی آواز کا پہنچ جانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کا امیر ایک آدمی کو بنایا جنہیں ساریہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم انہوں نے 3 مرتبہ پکار کر کہا، اے ساریہ، لشکر کو لے کر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ پھر اس لشکر کا قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حالات پوچھے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں شکست ہو رہی تھی، کتنے میں ہم نے ایک بلند آواز 3 مرتبہ سنی، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر لیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست دے دی۔ پھر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ہی نے تو بلند آواز سے یہ کہا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ میں کہنے لگے، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اور جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا، اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، پریشان مت ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائیں تو ان کو صرف ایک طرف سے ہی لڑنا پڑے گا اور اس طرح ان کو فتح ہو جائے گی، اور اگر یہ لوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو ہر طرف سے لڑنا پڑے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس اس پر میری زبان سے وہ کلمات نکل گئے جو آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس لشکر کی طرف سے فتح کی خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے تھے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ خطیب اور ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ کے دوران یا ساریہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہو، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دشمن نے حضرت ساریہ کو پہاڑ کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، تو اس خیال سے میں نے یہ کہہ دیا کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ میری آواز حضرت ساریہ تک پہنچا دے، یعنی کوئی فرشتہ یا مسلمان جن پہنچا دے۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن پر مکمل اعتماد اور اطمینان تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے آپ کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور یوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ خطبہ دیتے دیتے آپ ایک دم، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، زور سے کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ کا لشکر ایک پہاڑ کے پاس لڑ رہا ہے اور ان پر آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس پر میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور ایک دم میری زبان سے نکل گیا، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اور میں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یہ لوگ پہاڑ کی طرف ہو جائیں اور انہیں صرف ایک طرف سے لڑنا پڑے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا قاصد ان کا خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا، ہم نے صبح کی نماز پڑھ کر لڑائی شروع کی، یہاں تک کہ جمعہ کا وقت ہو گیا اور سورج کا کنارہ ڈھل گیا، تو ہم نے سنا کہ کسی آدمی نے 2 مرتبہ زور سے یہ اعلان کیا، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ اس طرح ہم دشمن پر غالب آنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر خواہ مخواہ اعتراض کیا تھا، اس آدمی کو چھوڑے رکھو، اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ اس کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ واقعی میں زید بن اسلم اور یعقوب بن زید کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے حضرت ساریہ کو وہی بات کہی جو اللہ کی طرف سے میری زبان پر جاری ہوئی۔ حضرت عزہ بنت غیاث بن ابی قرصافہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں، رومیوں نے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا
تو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ اسقلان شہر کی فصیل کی دیوار پر چڑھ کر زور سے کہتے، اے فلانے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کا بیٹا روم کے شہر میں ان کی یہ آواز سن لیتا۔ صحابہ کرام کا غیبی آوازیں سننا جن کا بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ غسل کے لیے حضور کا کرتا اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ تو ان سب نے غیبی آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہی میں غسل دے دو۔ آواز تو آ رہی تھی لیکن بولنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہی میں غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا، تم انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو۔ کہنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کرنے والے ایک لشکر کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، تو رات کے وقت کشتی ان کو لیے جا رہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے اوپر سے انہیں پکار کر کہا، کیا میں تمہیں وہ فیصلہ نہ بتا دوں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہوا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گرم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیاسا رہے گا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے بڑی پیاس والے دن یعنی قیامت کے دن اچھی طرح پانی پلائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ سمندری غزوے میں گئے، چنانچہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، ہوا بالکل موافق تھی اور بادبان اٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے کشتی والو ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ اعلان مسلسل 7 مرتبہ کیا۔ میں نے کشتی کے اگلے حصے پر کھڑے ہو کر کہا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم رک سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ فیصلہ نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے روزہ رکھ کر پیاسا رکھے گا، اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن سیراب کرے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس سخت گرم دن کی تلاش میں رہتے جس میں انسان کی کھال جل جائے اور اس دن روزہ رکھتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا طائف میں انتقال ہوا، میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو اتنے میں ایک پرندہ آیا، وہ جیسی شکل و صورت کا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرندہ آ کر ان کے جسم میں داخل ہو گیا۔ ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا باہر نکلے گا، لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے پر یہ آیت پڑھی اور پڑھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جو اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حاکم میں اسماعیل بن علی اور عیسیٰ بن علی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا، اور حیثمی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا جسے بگلا کہا جاتا ہے۔ میمون بن مہران کی روایت میں یہ ہے کہ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو ہم نے ایک آواز سنی، تو ہم سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میمون بن مہران کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اور انہیں کفن پہنایا جانے لگا تو ایک سفید پرندہ تیزی سے ان پر گرا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا۔ اسے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ نے کہا، کیا تم لوگ بیوقوف ہو؟ جو پرندہ تلاش کر رہے ہو یہ تو ان کی بینائی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وفات کے دن انہیں واپس مل جائے گی۔ پھر جب لوگ جنازہ قبر پر لے گئے اور انہیں لحد میں رکھ دیا گیا تو غیبی آواز نے چند کلمات کہے جنہیں ان سب لوگوں نے سنا جو قبر کے کنارے پر تھے۔ پھر میمون نے پچھلی آیات ذکر کی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔